والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد سورہ والفجر کا ترجمہ آج پیش ہوگا۔ سورہ والفجر کا جو آغاز ہے وہ ایک قسم سے ہے جو فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی، اور یہ فجر مفسرین نے لکھا کہ عرفے کی فجر ہے، کیونکہ اس دن میں حج ہے۔ حج نام ہے عرفات کے میدان میں حالت احرام میں ظہر اور مغرب کے دورانیے میں کچھ وقت گزارنا، یہ حج ہو گیا۔ اس کی فجر میں عظمت ہے، اللہ نے وہ عظمت بیان فرمائی اس کی قسم کھا کر، اور 10 راتوں کی بھی قسم کھائی۔ وہ 10 راتیں ذوالحجہ کی 10 راتیں، جس کا 9واں دن عرفے کا اور 10واں دن قربانی کا۔ اور جفت راتیں اور طاق راتیں، یہ رمضان المبارک کا عشرہ سمجھ لیا جائے، جو آخری عشرہ ہے، اس میں جفت راتیں طاق راتیں سب محترم ہیں۔ واللیل اذا یسری، اور رات کی قسم جب یہ چلتی ہے، یعنی جوں اندھیرا ہوتا جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت سے سورج کا ایک نظام ہے، اس کے تحت اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سورج ہی کا اور چاند کا نظام ہے، کوئی عشرہ ایسا آتا ہے کہ وہ سارا ہی روشن ہوتا ہے، کوئی 10 دن ایسے آتے ہیں چاند کے جو اندھیرے ہوتے ہیں، اور کوئی 10 دن ایسے آتے ہیں چاند کے کہ کچھ اندھیرے اور کچھ روشنی ہوتی ہے۔ تو رات کی قسم کھائی، یا اس رات کی قسم کھائی کہ جس شب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ تو وہ رات بھی ایک عظمت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قسم میں ایک اہمیت ہے عقل والوں کے لیے، یعنی مزید اس کو اہمیت دی یہ فرما کے کہ یہ اہل عقل کے لیے ایک اہم قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قوم عاد کا کیسا عمل رہا؟ عاد جو تھے یہ ایک بادشاہ تھے، ایک شخص تھے، ان کا نام عاد تھا، اور یہ ارم کی اولاد میں ہیں، اور ارم حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے یا پڑ پوتے، اور عاد ارم کے قریب ہے۔
قوم نوح کے بعد سب سے پہلے عاد آئے، قوم عاد۔ یہ جو عاد شخص تھے جن کے نام پر قوم کا نام ہے، یہ بہت قوی شخص تھے۔ ان کی عمر 1200 برس ہوئی۔ ان کی بادشاہت تھی، انہوں نے اپنی بادشاہت قائم کی۔ انہی کی اولاد میں قوم عاد اول اور قوم عاد دوسری قوم، یعنی پہلے درجے کی اور دوسرے درجے کی، اور دوسرے درجے کی قوم پھر عذاب میں برباد ہوئی، کیونکہ یہ لوگ غیر معمولی قوی تھے۔ ان کا نعرہ تھا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے؟ تو وہ واقعی کوئی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس بات پہ نہیں غور کر رہے کہ جس پروردگار نے ان کو پیدا کیا وہ سب سے قوی ہے، اس کے ہاتھ میں پاور ہاؤس ہے پورا، جس کو چاہے وہ بٹن بند کر دے، ختم، بس کتنے طاقتور ہیں۔ کیونکہ ان کے جو قد لکھے ہیں وہ 300 فٹ سے زائد تھے۔ اور اب ایک نعش برآمد ہوئی سعودی عرب اور یمن کی سرحد سے، جس کا قد اس وقت 145 فٹ ہے، جبکہ جو فاصلہ ہم میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہے، یعنی 4000 سال، تو ان سے فاصلہ ہے کوئی 12000 سال یا اس سے بھی زائد۔ اور جو ممیاں رکھی ہیں حنوط شدہ نعشیں قوم فرعون کی، تو شکاگو میں عجائب گھر میں وہ رکھی ہیں، کیونکہ انگریزوں نے جب مصر پہ قبضہ کیا تو وہ چیزیں وہ مختلف جگہ لے گئے۔ تو وہاں ایک تعارفی چیز لکھی انہوں نے اپنے قیاس سے کہ یہ فلاں بادشاہ کی نعش ہے۔ اب وہ ہے تو فلاں بادشاہ کی نعش، لیکن وہ ہے ایسی جیسے 2 سال کا بچہ۔ تو وہ مرور زمانے کے گزرنے سے وہ نعش خشک ہوتے 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 اب ایسی ہے جیسے کوئی 1 سال کا بچہ ہے۔ تو یہ جو نعش برآمد ہوئی یہ قوم عاد کی ہے، جو اس وقت 145 فٹ ہے، اور اس کا سر اتنا بڑا ہے کہ 6 فٹ قد کا آدمی اگر ایک طرف کھڑا ہو اور 6 فٹ قد کا آدمی دوسری طرف کھڑا ہو تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، وہ قوم وہ سب سے قوی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو کیا آپ نے غور کیا کہ اللہ نے قوم عاد کو کیسے برباد کیا؟ ارم کو جو بڑی بڑی بلڈنگوں والے تھے، ستون بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، یہ ان کا فن تھا۔
التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ قوم ارم کہ جس جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی، ایک نمایاں خصوصیات کے ساتھ تھے۔ اور قوم سمود جنہوں نے چٹانوں کو تراشا وادیوں میں، اور پھر فرعون ذی الاوتاد جس کے ساتھ ایک میخوں کا نظام چلتا تھا، مشتری اور کیلے اور اس طرح کی چیزیں ساتھ ہوتی تھیں، ہر جگہ اس کا ایک نظام قائم ہو جاتا تھا۔ ان سب نے شہروں میں سرکشی اختیار کی، کیونکہ جب قوی تھے اور اللہ کا خوف نہیں تھا تو شیطانی اختیار کرتے تھے، شیطانی اختیار کرتے تھے، سرکشی اختیار کرتے تھے، فساد پھیلاتے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے بہت خرابی مچائی، بہت طوفان بدتمیزی توڑا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، یعنی ان پہ عذاب آ گیا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کی طاق میں ہے، سب پہ نظر رکھتے ہیں۔ انسان کی خصلت بیان کی، انسان کی خصلت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں، اس آزمائش میں اسے عزت سے نوازتے ہیں، نعمتیں بخشتے ہیں، مالدار بنا دیتے ہیں۔ تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے عزت دی، کیونکہ پیسے کا ہونا بھی آزمائش، نہ ہونا بھی آزمائش۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش دیتے ہیں اور ان کا رزق ان پہ محدود کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں، تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلت میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں، یعنی اپنے حال پہ خود غور کرو، تم یتیم کو عزت نہیں دیتے تھے، تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے تھے، تم وراثت کھا جاتے تھے، جیسے مسلمانوں میں بھی ابھی آ گیا کہ وراثت کھا جاتے ہیں بہنوں کی، بلکہ بڑے بھائی کے ہاتھ آ گیا وہ چھوٹوں کی کھا جاتا ہے، چھوٹے کے ہاتھ آ گیا وہ بڑوں کی کھا جاتا ہے۔ ایک ایسا افراتفری کا منظر ہے اس وقت کہ یہ تو اس وقت کچھ دیکھنے میں چیزیں آئیں، پہلے دیکھنے میں نہیں آئی تھیں، یا یہ چیزیں نئی پیدا ہوئیں، اب کوئی آدمی کسی کا نہیں ہے، نہ دوست دوست کا، نہ رشتہ دار کا، نہ بھائی کا، نہ بہن بھائی کی۔ یعنی ایسی چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ جو حیرانگی کی ہیں۔ پہلے دور میں دوست کی بڑی قدر تھی، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ کچھ کھا بھی گیا تو اس کی اہمیت بھائی جیسی ہے،
بعض ماحول میں کہتے تھے بھائی سے زیادہ ہے، اب وہ دوستی کہاں ہے؟ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر دوستی ختم، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر رشتہ داری ختم، پیسے کے لالچ میں انسانی قدر ختم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم وراثت کھا جاتے تھے اکل لمن، بڑے جنونی ہو کر، اور مال سے محبت کرتے تھے جنونی ہو کر۔ تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، بلکہ غور اس چیز پہ کرو کہ جب زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، نہ کوئی ٹیلا ہوگا نہ نشیب ہوگا، ہموار زمین ہوگی۔ یسألونک عن الجبال، یہ لوگ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ رہے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ تمہارا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، پھر یہ چٹیل میدان اور انتہائی ہموار میدان ہو جائے گا۔ تو جب زمین ہموار کر دی جائے گی، آپ کے پروردگار آئیں گے، یعنی میدان حشر قائم ہوگا، اللہ کا دربار سجایا جائے گا، اور فرشتے آئیں گے صف در صف منظم، جیسے افواج کی پریڈ آپ نے دیکھی ہوگی، منظم ہوتی ہے، اس طرح سے یہ لوگ منظم آئیں گے، یعنی میدان حشر قائم ہوگا، پھر 70,000 فرشتے جہنم کو اٹھا کر اس زمین پہ منتقل کریں گے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، قیامت جب قائم ہوگی جہنم منتقل کر دی جائے گی، یا اس کا کچھ حصہ منتقل کر دیا جائے گا، اور جب یہ لوگ دیکھیں گے تو یہ سب عبرت پکڑ لیں گے کہ ہم تو بڑے غلط تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن تمہیں عبرت پکڑنا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ انسان پر جب موت آئی، موت کے فرشتے نظر آ گئے، نزع طاری ہوا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اور جب قیامت کی 3 نشانیاں پوری ہو جائیں گی، ایک دجال کا آنا، ایک دابۃ الارض کا صفا کی پہاڑی سے نکلنا، اور ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جب یہ 3 نشانیاں پوری ہوں گی، اجتماعی طور پہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ کوئی کافر ہے وہ کافر رہے گا جتنا چاہے کلمہ پڑھے، کوئی بد ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا، کوئی نیک ہے وہ زیادہ نیک نہیں ہو سکتا، جو جس نہج پہ ہے وہیں رک گیا۔ تو اس دن انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے، اپنی حیات کے لیے، یہاں کی زندگی کے لیے دنیا کی حیات میں کچھ بھیجتا۔ اب جو بھیجنے کا مسئلہ ہے،
اس میں بھی یہاں بخل حائل ہے، یعنی حکم ہے کہ اگر تمہارے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو تم اس کے ذمہ دار ہو۔ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ اس کا ستارہ ڈوب رہا ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ اسلامی نظام اگر قائم ہو تو اسلامی نظام میں رشتہ داروں کا پتہ کیا جائے گا کہ یہ جو آدمی غریب ہے، کون کون رشتہ دار ہیں۔ جو امیر ہیں ان کو بلائیں گے، انہیں کہیں گے ان کو ماہانہ اتنا وظیفہ دو جب تک یہ سملے نہیں۔ تو وہاں آدمی کہے گا کاش میں کچھ بھیجتا، لیکن وہ دن ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ کے غضب کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ہی تو اس دن کے عذاب جیسا کوئی عذاب دے سکتا ہے، اور نہ ہی اس دن کی گرفت کی طرح کوئی بیڑیاں ڈال سکتا ہے، باندھ سکتا ہے۔ اس دن بھی وہ شخص جو ایمان والا ہوگا دنیا میں، اللہ کا خوف رکھتا ہوگا، اس کو پکارا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ، تو اللہ کی طرف لوٹ جا، درا حالے کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب باتیں بتلائیں اس صورت میں، اہمیت کی چیزیں بتلائیں، اور بتلایا کہ قوم عاد، ارم، ثمود یہ طاقتور لوگ تھے، اور جو ان کی دنیا کی ترقی تھی وہ یہ تھی کہ یہ چٹانیں تراش کر اپنے گھر بناتے تھے، اور طاقتور تھے، کہتے تھے کہ ہم سے آگے کون ہے، لیکن کیونکہ ان کی نظر اللہ پر نہیں تھی تو سرکشی میں آ گئے۔ کیونکہ جب انسان میں قوت آتی ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان لازمی طور پہ سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ اس کے بعد مال ہے، دولت ہے، ملازمین ہیں، اسباب ہیں، جب ان چیزوں پہ نظر جاتی ہے اور اللہ سے نظر ہٹتی ہے پھر وہ سرکشی پہ آ جاتا ہے۔ یہاں بتایا کہ تم آخرت سامنے رکھو، قیامت سامنے رکھو، اس کا منظر سامنے رکھو، اللہ کی ذات کو سامنے رکھو، تو اس بے چینی اور پریشانی میں بھی جو تمہیں خطاب کیا جائے گا وہ نفس مطمئنہ کہہ کے کیا جائے گا کہ اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ، درا حالے کہ تو اللہ سے خوش اور اللہ تجھ سے خوش۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔